السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج میں آپ کو اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں مختصراً بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثال حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ یاد رہے کہ جمال کو حسن پر برتری حاصل ہوتی ہے۔ حسن رنگ کے سفید جاذبیت اور ظاہری نقشے کے خوبصورت ہونے کو کہتے ہیں، جبکہ جمال مجموعہ قد کے تناسب، اعضاء کے جوڑ بند کے تندرست ہونے اور اپنی جگہ موضوع ہونے کو کہتے ہیں۔ گویا جمال کے جسم کے ہر حصے کے بے مثال ہونے سے عبارت ہے کہ ہر عضو اتنا کامل ہو کہ اس سے آگے کمال کا تصور تک نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا بیان کرتے ہیں تو ایک ایک عضو مبارک کی تعریف کرتے ہیں کہ بال مبارک ہلکا سا گنگریالہ پن لیے ہوئے، دندان مبارک آبدار موتیوں کی مانند تھے، سفید ملیح چہرے کے ساتھ چمکدار دانت یوں لگتے تھے کہ جیسے یاقوت کے صندوق میں در نایاب ہو۔ آنکھیں بڑی بڑی سرمگی تھیں جن میں سرخ ڈورے تیرتے دکھائی دے رہے تھے۔ بصارت اس قدر طاقتور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوج ثریہ پر ستاروں کے جرمٹ میں 11 ستاروں کو صاف اور واضح دیکھ لیتے۔ پیشانی مبارک کشادہ، سر مبارک بڑا، ناک لمبی، پیٹ برابر تھا، سینہ مبارک کے اوپر والے حصے اور کندھوں پر چند بالوں کے سوا بدن مبارک پر بال نہیں تھے۔ پاؤں مبارک کے تلوے اتنے ہموار تھے کہ پاؤں کے نشانات میں یکسانیت ہوتی تھی۔ جسم مبارک کا بالائی حصہ لمبا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ چاندنی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سرخ جوڑا زیب تن فرمائے ہوئے تھے۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا۔ بالآخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ حسین و منور ہیں۔ جمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ بہتر کون بیان کر سکتا ہے کہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ مصر والے لوگ اگر میرے محبوب کے رخسار مبارک کے اوصاف سن لیتے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمتیں لگانا بھول جاتے، اور زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر میرے محبوب کی جبین مبارک کو دیکھ لیتی تو ہاتھوں کی بجائے اپنے دل کاٹنے کو ترجیح دیتی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل جمال دنیا میں ظاہر نہیں فرمایا۔ اگر آپ کا مکمل جمال دنیا میں ظاہر کر دیا جاتا تو کسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے کی صلاحیت نہ ہوتی۔